بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج قومی اسمبلی کے اندر 29 نئے بل جو سے پاس کیے گئے۔ یہ جس طریقے سے بل پاس ہوئے ساری دنیا نے دیکھا کہ کیا اس کا مقصد تھا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو سی ہے کافی عرصے سے ایک کمزوری کی طرف جاری تھی۔ پچھلے مہینے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور یہ آج گئے اور کل گئے۔ میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے وہ ہاتھ رکھ رہی ہے، اور اس نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اگر اس نے ہاتھ رکھ دیا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ہوا ہی یہی، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھ دیا، اور وہ جو ناراض ہوئے تھے، جو سمجھ لیں کہ عارضی طور پہ ناراض تھے یا اپوزیشن کو چکر دینے کے لیے ناراض ہوئے تھے، کوئی ایسی گیم لگتی تھی کہ وہ سارے کے سارے اسمبلی میں آ گئے اور 221 ووٹ ان کو پڑ گئے، اور اپوزیشن کو 202 ووٹ پڑے۔ تو یہ حیران ہو گئے، سارا اپوزیشن بھی ہو گئی کہ یہ تو ہمارے سے ہوا گیا، ہم تو لٹیاں ڈال رہے تھے باہر کہنا کہ اب تو ہم جیتے ہی جیتے اور حکومت گئی۔ انہوں نے 2-3 بل ایسے پاس کروا لیے ہیں، جیسے کہ الیکٹرانک مشین کا کر لیا، جو ووٹنگ مشین ہے وہ پاس کروا لیا کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوں گے وہ الیکٹرانک طریقے سے ہی ہوں گے، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بھی ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں، اور جا کے انٹرنیٹ پہ جائیں گے اور اپنا نادرا کارڈ کو یوز کریں گے، اس سے وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ جس بھی علاقے میں رہتے ہیں جہاں کا کارڈ ہے وہیں پہ ان کا ووٹ پڑ جائے گا۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ اپوزیشن کو زیادہ ہوا ہے۔ جو 50 سال سے جو لوگ فوت ہو چکے تھے، جن کو آج بھی اپوزیشن نے زندہ کیا ہوا تھا، زندہ اس صورت میں نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ ان کے جا کے بچوں کو خرچہ ملتا تھا، نہیں، وہ زندہ یہ تھا کہ ان کے شناختی کارڈ، ان کا ووٹ استعمال ہوتا تھا، اور ووٹوں کو اندراج نہیں ہوا کہ یہ لوگ مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ لاکھوں میں تعداد ہے ان کی، جو استعمال ہو رہا تھا ہر جگہ پہ۔ اندرونی شہر کے تمام ووٹرز وہی تھے، زیادہ تر تھے، اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جو ڈبل ووٹ استعمال کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سندھ کے اندر، سندھ میں جو حالات ہیں وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سندھ میں پوزیشن یہ ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب انہیں اساتذہ بھرتی کیے ہوئے ہیں، جو مفت کی تنخواہیں لیتے ہیں، جو اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے، ان کو ٹیچرز بنا دیا گیا ہے۔ اور وہ ٹیچرز جو ان سے ہیں، وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو سندھ کے اندر، انٹیریئر سندھ کے اندر وہ ووٹ ڈالتے بھی ہیں اور ڈلواتے بھی ہیں، سارا کا سارا کام ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی وہاں سے بھلے پیپلز پارٹی بھوکا مار دے، تباہ کر دے، اور ان کا منہ پہ نعرہ یہی ہوتا ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جیسے خدا تعالیٰ کی ذات زندہ ہے، اس طرح بھٹو کی ذات بھی ہمیشہ زندہ رہے گی، ان کا نعرہ یہی ہے۔ اگر بھٹو زندہ ہوتا تو بھٹو کے بنائے ہوئے قوانین کچھ نظر بھی آتے، کیونکہ بھٹو تو خود بیچارہ بدقسمت تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں سارا۔ بہرحال یہ نقصان ہوا ہے ان کو، اپوزیشن کو، کہ ان کا جو ووٹ بینک تھا جو وہ لاکھوں میں ٹوٹ گیا۔ وہ ٹوٹا ایسے کہ لوگ نہیں ٹوٹے، وہ جو مردہ تھے وہ حقیقت میں مردہ بن گئے، جو بیچارے مدتوں سے اس زمین میں ان کی ہڈیاں بھی گل چکی تھیں، لیکن ووٹ جو سے ہیں 2018 کے الیکشن تک ووٹ ڈالتے رہے، اور انہوں نے بھرپور ووٹ ڈالا، اور کوئی بھی ان کا مائی کا لا روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک یہی سسٹم تھا کہ ووٹ کا۔ اب جو سسٹم ہوگا کہ آپ مشین کے تھرو ووٹ ڈالیں گے، اور ابھی بھی گڑبڑ ہوگی اس میں، کئی لوگ ووٹ ڈبل جب ڈالیں گے تو مردہ کا جب تک اگر اس کو تحقیق نہیں ہوگی کہ یہ آدمی مرا ہوا ہے کہ نہیں مرا ہوا، یہ بھی پتہ کرانا بہت ضروری ہے۔ اور وہ جب ووٹ ڈالے گا تو اس کا جو ووٹ ہے وہی ووٹ اندراج ہوگا، ڈبل ووٹ نہیں ڈل سکتا۔ یعنی کہ وہ اگر ایک ووٹ ڈال رہا ہے دوسرے شہر میں، دوسرا جا رہا ہے شادرے میں ڈال رہا ہے، تو وہ ٹریس آؤٹ ہو جائے گا کہ نہ کہ یہ آدمی اس نام سے ڈبل ووٹ ڈال رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ بھائی لوگ ہمارے جو سے ہیں وہ کافی ہوشیار ہیں اس کام کے، ان کی پی ایچ ڈیز ہیں،
ان دونوں اپوزیشن پارٹیز کی، نون لیگ کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی. ویسے تو پی ٹی آئی بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہے، لیکن ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، ابھی ان کو بےایمانی اتنی آئی نہیں ہے جتنی آنی چاہیے. تو وہ انہوں نے اور بھی اس کے کوئی نہ کوئی ایسے لوپ ہول نکالے ہوں گے جس سے ووٹ جو سے ابھی جو مردہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی ادموئے ہوں اور وہ پھر بھی ووٹ ڈال دیں اس الیکشن میں بھی. لیکن یہ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، جب تک آپ دوبارہ سے مردم شماری نہیں ہوگی اور تو اس وقت تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی کہ کون زندہ ہے کون مرا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے ہمارے عامر لیاقت خان، یہ سارا پروسیس ہو گیا، حکومت ون ون پوزیشن میں آ گئی اور لوگوں ان کے وہ جو سی تھی قراردادیں تھی، جو سی بل تھے وہ پاس ہو گئے. ایک ہے یہ عامر لیاقت جو ان سے ہیں، یہ ایک شعبدہ باز قسم کا مولوی ہے. مولوی کیا حیثیت، شیطان آدمی ہے. اور اس نے اچانک کہا جی کہ مجھے جو سے ہے نا، مجھے ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے. تو یہ اس نے ایک بیان دیا جس سے کافی زیادہ جو سے ہے وہ ایک پریشانی مچ گئی کہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کے موقع پر کہا کہ ہمیں لایا گیا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے. یعنی کہ اس نے ایسی بات کر دی جس سے یہ نظر آیا کہ لوگوں کو زبردستی بھر بھر کے نہیں سے لائے جاتے ہیں. بھائی تو قومی اسمبلی کا ممبر ہے، تو نے اس اسمبلی میں تو آنا ہی آنا ہے. تو اس کے اوپر اس نے یہ کہا کہ نہیں جی میں آیا خود نہیں ہوں، مجھے لایا گیا. اور اس نے کسی اور ٹی وی چینل کے اوپر بھی یہی کچھ بولا ہے. تو پی ٹی آئی کو کم از کم ہوش کرنی چاہیے، جو 2 نمبر لوگ جو سے ہیں اور ناجائز بچے جو سے ہیں. عمران خان کو شوق ہے ناجائز بچے پالنے کا، ان میں سے ایک ناجائز بچہ یہ بھی ہے. تو بہت سارے اور بھی ناجائز بچے پالے ہوئے ہیں عمران خان نے. تو عمران خان کو چاہیے کہ یہ جو ناجائز بچے ہیں ان کا پالنا بند کرے، اور حقیقت میں جو اصل بچے ہیں جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ان کو آگے لے کے آئے اور اپنے قومی دھارے میں ان کو لائے اور ان سے حکومت کرے. کیونکہ اس قسم کے لوگوں کو تم لاؤ گے تو یہ اینڈ ٹائم پہ تمہیں دھوکہ دے جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنی پڑیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سوچتی ہے کئی دفعہ کہ عمران خان سے جان چھڑائے، لیکن جان اس وقت میں چھڑائے گی کہ جب اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ اب آدمی جو ہے اس لیے تیار ہے اور اس کو لایا جا سکتا ہے. یہ سیاسی قد کاٹ بھی ہے اس کا. اگر سیاست دار میں دیکھا جائے تو ابھی سیاسی دار میں اگر 3 ہی پارٹیاں نظر آتی ہیں جو بڑی پارٹی ہیں، ان میں سے جو مین پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو سی نون لیگ ہے، اور پھر پیپلز پارٹی ہے. تو ان لوگوں کا اب یہ چلے گا، گیم چلے گی. اور کیونکہ چوتھی پارٹی ابھی تک سامنے کوئی نہیں آئی ہے اور نہ ہی اتنی جلدی آئے گی. اگلے 8-10 سال میں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی نئی پارٹی آئے اور وہ اپنی جڑیں بنائے. پی ٹی آئی کو بھی 23 سال لگے اپنی جڑیں بنانے میں، اور اس نے جڑیں بنائی ہیں، خوب جڑیں بنائی ہیں. غلطیاں بہت ساری ہوئی ہیں، غلطیاں یوں ہی ہوئی ہیں جو میں نے ابھی کہا ہے کہ ان کو ریئل لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. عامر لیاقت جیسے لوگوں کو مت لیں جس کے بعد تمہیں شرمندگی آپ کو اٹھانی پڑے کہ لے کے بھی آئے، ووٹ بھی ڈلوایا، اور پھر اس کے بعد شرمندگی. تو بہرحال 2-3 کام ہو گئے ہیں، اور باقی دوسرے جو بلز تھے وہ پاس ہوئے. جو مین بل تھے وہ یہ تھے الیکٹرانک مشین کا، اور بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہیں ان کے بارے میں جو ووٹ کا حق ہے وہ ان کو مل گیا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناظر، اچھا کام ہوا، یہ الیکٹرک مشین کا بھی اچھا کام ہو گیا، اور بیرون ملک پاکستانیوں کا بھی کام ہو گیا کہ ان کو بھی ووٹ کا حق ملنا چاہیے. دنیا بھر کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں تھا. تو بہرحال یہ اچھا کام ہوا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.